بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اسلام میں جذبہ رحم، مسلمانوں کو حکم ہے کہ اپنے ہر کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرے۔ گرچہ خالق کائنات کے بے حساب اسماء گرامی ہیں، لیکن رحمان اور رحیم اس کی بنیاد صفت رحمت، لہٰذا ہر سورہ کا آغاز بھی انہی متبرک نام سے ہوا ہے۔ ان ناموں کے ورد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مسلمان کے دلوں میں بے رحمی کی جگہ رحم دلی، ظلم کی جگہ انصاف، سنگ دلی کی جگہ ہمدردی کے جذبہ پیدا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ اگر کوئی مسلمان 40 دن تک 3125 روز بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے تو 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ 3125، صبح 1000 بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوپہر کو 1000 اور رات کو سونے کے ٹائم مغرب کے ٹائم 1000، 3000 ہو گیا، اور سونے کے ٹائم میں 125۔ پھر اللہ کے قدرت اور کرم کا تماشا دیکھے، 40 دن میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 1.25 لاکھ ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ۔ اور جہاں بسم اللہ شریف بھولے گا وہاں یہ بسم اللہ اپنے آپ ایڈجسٹ کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ، اور شیطان بسم اللہ شریف نہیں بھلا پائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ایک ایسا فلاحی معاشرہ تعمیر کر سکیں جس میں ہر شخص ایک دوسرے کا ہمدرد و غمگسار ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ، اے ہمارے رب، تیری رحمت اور علم ہر چیز پر پھیلا ہوا ہے۔ ترجمہ، اور تو سب رحم کرنے والوں میں سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔ اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں کافروں کے مقابلے میں سخت اور آپس میں رحم کرنے والے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے، جو لوگ پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا۔ جو چھوٹا اپنے بڑوں کا ادب نہیں کرے گا اس کا چھوٹا اس کا ادب نہیں کرے گا۔ جو بڑا اپنے چھوٹوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ اپنے چھوٹوں پر رحم کرنا چاہیے، اور جو چھوٹا اپنے بڑے کا احترام نہیں کرے گا اس کا چھوٹا اس کا احترام نہیں کرے۔ جس کرنی تس بھوگ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ رحم کرنے والوں اور ترس کھانے والوں پر جو بڑی رحمت والا خدا رحم کرے گا۔ زمین پر بسنے والی اللہ کی مخلوق پر تم رحم کرو تو اللہ آسمان پر تم پر رحم کرے گا۔ اگر مہرباں ہوگا اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر مہرباں ہوگے اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ اگر مہرباں ہوگے اہل زمیں پر خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھے گا کہ مسلمان ایک دوسرے پر مہربانی کرنے اور ایک دوسرے کو دوست رکھنے اور باہم مشقت کرنے میں جس کی طرف ہیں کہ جب ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو جسم کا باقی اعضاء بیمار ہو جاتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ۔ جہاں تک ہمدردی اور رحم دلی کا تعلق ہے، صرف مسلمان ہی سے نہیں بلکہ آدم علیہ السلام کے ہر بیٹا بیٹی سے محبت کرنا چاہیے۔ جب تک کہ وہ تمہارے دین کو برا نہیں کہے اسے برا مت کہو، بلکہ غیر مسلم فلسفی اور دانشور بھی حضور کی رحم دلی کے متعارف تھے۔ مشہور فلسفی مارگویت نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور انسانیت بے کنارہ تھی۔ انسان تو اشرف المخلوقات ٹھہرا، نچلی سطح کے مخلوق بھی آپ کی ہمدردی اور توقع کا مرکز بنی۔ کفار مکہ 21 سال تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ستاتے رہے۔ شعیب ابی طالب بھی
3 سال تک محصور رہنے کے پر مجبور کیا۔ ظلم و ستم کا کوئی حربہ ایسا نہ تھا جو انہوں نے خدا کے پرستاروں پر نہ آزمایا ہو، حتیٰ کہ گھر بار وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ لیکن جب مکہ فتح ہوا، اسلام کے یہ بدترین دشمن مکمل طور پر صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اشارہ ان پر کیا، سب کو خاک و خون میں ملا دیا جاتا۔ ان تمام سرداران قریش اس خوف و ندامت سے سر جھکائے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ ڈرتے ہوئے جواب دیا، اے صدیق، اے امین، تم ہمارے شریف بھائی اور شریف زادے ہو، ہم نے تمہیں ہمیشہ رحم دل پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج میں تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، تم سب پر کچھ الزام نہیں، جاؤ تم سب کو آزاد کر دیا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ کے لوگوں سے مایوس ہو کر جب آپ تبلیغ دین کے لیے طائف تشریف لے گئے تو طائف کے سردار نے دین کی بات سننے کے بجائے آوارہ بچوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لہولان ہوئے کہ خون بہہ کر ان کے جوتے بھر گئے۔ فرشتہ نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اجازت دیں تو ان ظالموں کو دونوں پہاڑ کے درمیان کچل دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رحمۃ اللہ علیہ، میں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم، میں ان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ ان کی اصلاح کے لیے پیدا کیا گیا ہوں۔ کہنا تو یہ آسان ہے، مگر میں عین اس حالت میں جب خون جسم مبارک سے جاری تھا، اس قدر رحم و شفقت کا اظہار صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی کارنامہ تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نبی الامی وآلہ و صحابہ بارک وسلم صلاۃ و سلام۔